خواتین و حضرات، وہ لوگ جو یاد آتے ہیں ہمیں، آج ہم بات کریں گے ابن انشا کی، اور ہمارے مہمان ہیں پروفیسر شمیم حنفی صاحب۔ شمیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شکریہ جناب نے وقت دیا ہے۔ ابن انشا ایک عمدہ شاعر، عمدہ نثر نگار، لیکن ان کی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کی نثر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی شاعری ان کی نثر پہ زیادہ حاوی رہی، اور خاص طور سے ان کے جو سفر نامے ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ تو اس طرف ہماری توجہ کم گئی، ان کی نثر کی طرف، اور شاعری کو ہم نے زیادہ پڑھا اور موضوع گفتگو بھی بنایا۔ اس کی کوئی خاص وجہ، یا یہ کہ ان کی شاعری ان کے نثر کے مقابلے میں زیادہ اہم تھی؟ دیکھیے، کم اور زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ وہ بہت باصلاحیت آدمی تھے ابن انشا، اور اگر آپ اس سے ان کی مقبولیت اندازہ لگائیں کہ ان کی غزلیں بھی یہاں بہت مقبول ہیں، حد تو یہ ہے کہ ہندی والے بھی ان کی غزلیں بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسا اسلوب اختیار کیا تھا جو غزل کی، جو کہنا چاہیے کہ ایک عام طور پر مقبول جو روایت سمجھی جاتی اس سے تھوڑی مختلف تھی۔ ہندی آمیز زبان وہ لکھتے تھے، آسان بہت زبان ان کی سمجھ میں آتی تھی۔ پھر یہ کہ کچھ ایک کہانی سی بن گئی کہ ان کی وہ غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، یہ استاد امانت علی خان کی زندگی میں ان کے ذریعے گائی جانے والی آخری غزل ثابت ہوئی۔ اس غزل کے اتنے ورژنس ہیں۔ استاد امانت علی خان نے جس طرح گائی تھی یہ غزل، وہ تو ظاہر ہے کہ سب کو پسند ہے، اور بہت اسی طریقے سے ان کے جو ایک بھائی ہیں حامد، وہ بھی گاتے ہیں۔ حامد علی خان یہاں آ چکے ہیں دلی بھی، ماریشس میں بھی ایک بار وہ بلائے گئے تھے تو وہاں بھی میں موجود تھا، اتفاق سے وہاں انہوں نے یہ غزل بھی سنائی تھی۔ پھر ایک استاد امانت خان کے بیٹے اسد امانت علی نے یہ غزل جس طرح یہاں گائی تھی، ایک بہت ہی بڑے ہال میں، اور جتنا بڑا مجمع تھا، واقعی کہ بہت سے لوگوں کی پلکیں بھیگ گئی تھیں جس پر اثر انداز میں یہ غزل گائی گئی تھی۔ تو ابن انشا ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ عام مقبولیت بھی ان کو بہت ملی ہے، لیکن ہمارے یہاں یعنی آپ دیکھیں اگر اردو اور ہندی میں، تو استاد امانت علی خان کی غزل جو غزلیں گائی انہوں نے، ان کی مقبولیت سے قطع نظر ابن انشا کی نثر بھی اتنی ہی پسند کی جاتی ہے اتنی کہ ان کی نظم۔ اور وہ زمانہ بھی شاید آج سے بہت مختلف تھا، یعنی ایک تو لوگ یکفنے نہیں ہوتے تھے، یہ نہیں تھا کہ ایک ہی صنف میں سارا کمال ان کا ظاہر ہو گیا، بلکہ یہ کہ پوری ان کی شخصیت۔ اور ابن انشا کا زمانہ وہی ہے جو آزادی کے فوراً بعد کہنا چاہیے جس نے ایک طریقے سے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا مجموعہ شاید چاند نگر اس کا نام تھا، اور یہاں باقر مہدی کا مجموعہ شہر آرزو، خلیل الرحمن اعظمی کا مجموعہ کاغذی پیرہن، یہ سب ذرا ذرا سے کہنا چاہیے فرق کے ساتھ تقریباً ایک ہی زمانے میں سامنے آئے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑی خوبی تھی زمرد صاحب، یہ کہ ہم جب بھی کوئی کتاب پاکستان میں چھپتی تھی یا کوئی رسالہ پاکستان سے آتا تھا، رسالے بھی اس وقت کے زیادہ کہنا چاہیے کہ زیادہ پڑھے جانے کے لائق ہوا کرتے تھے، رکھے نہیں جاتے تھے وہ، بلکہ پڑھے جاتے تھے۔ موٹے موٹے رسالوں کا رواج اس طریقے سے نہیں، سوائے فنون کے تو ایک سلسلہ رہا اس کا، لیکن یہ کہ اس زمانے میں رسائل 70-80 صفحے سے لے کر کے 100 صفحے تک کے خوب پڑھے جاتے تھے۔ ادیبوں میں تعلقات بھی بہت تھے، یعنی تعلقات اس طریقے کی کہ اس زمانے میں میرا خیال یہ ہے کہ خلیل صاحب کے پاس میں نے ابن انشا کے خطوں کا بہت بڑا ذخیرہ دیکھا جو انہوں نے ان کو لکھے تھے، ان کے خطوط کا، ناصر کاظمی کے خطوط کا، اور وہاں کے بہت سے لوگ، محبوب خزاں، اور یہ کہ بہت سے ایسے شعراء جو کہنا نثر بھی اچھی لکھتے تھے، بہت خط و کتابت بھی ہوتی تھی۔ رسالہ آتا تھا، بہت دنوں تک زیر بحث رہتا تھا، ادب لطیف ہے، سویرا ہے، یہ سب رسالے جو تھے، اور کبھی یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ دو الگ الگ ملکوں سے یہ نکالے جاتے ہیں، ان کی روایتیں الگ الگ ہیں۔ یعنی اردو کی دنیا جو تھی ایک دنیا تھی، اب بھی ایک ہی ہے، لیکن کچھ لوگ مصر ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس میں شاعر ادیب بھی ایسے شامل ہیں جو پاکستانی ادب، ہندوستانی ادب کے پھیر میں پڑے رہتے ہیں،
जबकि उर्दू की दुनिया सच्ची बात यही कि जहाँ भी लिखा जा रहा है वो है। तो इब्न इंशा तो कहना चाहिए अपनी मकबूलियत के एतबार से भी देखा जाए तो पूरी उर्दू दुनिया के मकबूल तरीन लोगों में थे, कम उम्र उन्होंने पाई। एक फ़र्क भी रहा है, आप देखिए उनकी नस्र में और नज़्म में। नस्र उन्होंने जो लिखी बहुत शगुफ्ता लिखी, मज़ाहनिगार नहीं थे वो, लेकिन एक शगुफ्तगी उनकी तबीयत में खुदादात थी, फितरी थी बिल्कुल। यानी उनके आप सफ़रनामे पढ़ें या उनके कहना चाहिए कि छोटे छोटे इंशाइये जो मज़ामीन हैं वो पढ़ें आप, और कैसा शख्स कि वो एक कहना चाहिए कि चुहल के और हंसी के बहाने हर जगह ढूंढ लेता है। तो वो भी बहुत मकबूल है। उर्दू की क्या आखिरी किताब क्या जी, उर्दू क्या? हाँ, ये तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में या हिंदी वालों में, हिंदी के पब्लिशर्स ने खूब छापी है वो किताब, बहुत पढ़ी जाती है। तो इब्न इंशा तो बहुत बड़ी गैर मामूली सलाहियतों के इंसान थे। शायरी में वो जितने उदास, गंभीर, संजीदा दिखाई देते हैं, नस्र में उतने ही कहना चाहिए कि शोख, चंचल और जिंदा दिल दिखाई देते हैं। और इसी वजह से उनकी मकबूलियत बतौर शायर भी हुई और बतौर नस्ल निगार भी वो बहुत मकबूल हुई। सर, उस ज़माने में जो जिन रसायल का आपने जिक्र किया, इब्न इंशा के शेरी मजमूए तो खैर अब आम हैं, हिंदी में भी उर्दू में भी, और उनकी नस्र जो सफ़रनामे और बाकी जो किताबें हैं वो सब भी आसानी से दस्तयाब हैं मार्केट में। लेकिन जैसे नासिर काज़मी हैं या उस ज़माने में मुनीर नियाज़ी लिख रहे हैं, रसायल जब हम पलट के देखते हैं उस ज़माने के, तो रसायल में इब्न इंशा की शायरी बहुत कम हमें पढ़ने को मिलती है। अब मुझे अंदाज़ा नहीं, मैंने 20वीं सदी के तकरीबन तमाम रसायल पढ़े हैं और देखे हैं, उनकी वरक़गर्दानी की है, जो सन 47 से पहले निकलते थे और उसके बाद जो निकले। लेकिन ये कि इब्न इंशा एक सरकारी अफसर थे और ज़ाहिर है कि उनके तबादले भी होते रहते होंगे और महकमे बदलते रहते होंगे। सफ़र बहुत करते थे, दुनिया की कुछ नौकरी उनकी इस किस्म की थी जिसमें उनको सफ़र करने पड़ते थे। तो वो निरे शायर नहीं थे, हम वक्ती शायर नहीं। बाद शोरा तो इतनी गज़लें कहते हैं साहब, मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। अच्छे शेर कहने वाले भी हर हफ्ते मालूम है 15-20 गज़लें कह लेते हैं। मैं कुछ तो कहीं रेस्ट्रेंट होना चाहिए, ज़ब्त होना चाहिए, और तख्लीक की आग को तो हमेशा धीरे धीरे खर्च करना चाहिए। ये आग अगर आपने एक शोला बना और मालूम है कि वो मुस्तकिल आप कहते चले जा रहे हैं, तो इब्न नासिर काज़मी का भी वही ज़माना है और ज़ाहिर है कि ये नासिर काज़मी शायद बड़े थे इब्न इंशा से थोड़े, लेकिन ये कि बरगेनय उनका मजमूआ जब आया तो एक वाक़या बन गया। और देखिए किस कदर मकबूलियत उस मजमूए को मिली, और उसकी गज़लें आज तक उनकी ज़िंदगी में तो उनके मजमूए नासिर काज़मी के ज़ाहिर है कि कम छपे थे। बरगेनय के बाद दूसरा मजमूआ छपा दीवान, तो वो ज़ाहिर है बहुत अरसे के बाद। लेकिन ये कि लोग, ये अच्छे शायर भी ये नहीं था कि दिन रात शेर कह रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी और भी मशागिल के साथ गुजारते थे, बातें करते थे, बहसें करते थे। रिसाले जो निकलते देखिए उनमें खूबी ये थी, उनमें अदबी मामलात पर बहसें हुआ करती थी। अब हमारे यहाँ बहसें तकरीबन बंद हो चुकी हैं, या ऐसी बहसें हो रही हैं जिनमें कोई कशिश आम पढ़ने वाले को महसूस नहीं होती। अदब लतीफ़ छोटा सा रिसाला था और 51-52 में तो उसके एडिटर इंतज़ार साहब थे। उस वक्त आप देखिए कि जो चीज़ें उसमें छपी, मसलन पाउंड की किताब ABC ऑफ रीडिंग का तर्जुमा छप रहा है, उस पर बहस हो रही है। अदब में जमूद के मसले पर बहस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त इब्न इंशा का कलाम कम जो छपता था इस वजह से कि बहरहाल वो एक तो सफ़र में बहुत रहते थे, फिर एक सरकारी मुलाजिम होने की वजह से ज़ाहिर है कि उनका मेरे ख्याल में कम कहते भी थे। लेकिन जो नज़्म भी कही, जो गज़ल भी कही, ऐसी मकबूल होती थी साहब, और लोग उसको गुनगुनाते फिर रहे हैं। यहाँ गाने वालों ने कितनी गाई, नज़में भी उसी तरह उनकी गाई। ये बातें झूठी बातें ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। ये कहना चाहिए कि जो रवायत लिसानी सतह पर मीरा जी ने फ़रोग़ देनी चाहिए थी, उसका जिस तरीके से कहना चाहिए कि उसको आगे बढ़ाया इब्न इंशा ने, कम लोगों ने बढ़ाया। इसीलिए उनकी गज़ल अलग से पहचानी जाती है, गज़ल भी नस्म भी। सर, एक चीज़ ये देखने में आती है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाती है तो उसको उस तरह अदबी हैसियत नहीं मिलती है। इंशा जी के, जैसे आपने फरमाया भी कि इंशा जी के गीत हों या उनकी नज़्म हो या उनकी गज़लें हों, तो लोग गुनगुनाते थे,
اور بہت گایا بھی گیا ان کو، اور بہت مقبول ہوئیں. 2-3 چیزیں تو ان کی بہت مقبول ہیں جن کا آپ نے ذکر بھی کیا. تو اس وجہ سے کچھ ان کی ادبی حیثیت میں کچھ فرق آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ مطلب یہ اور بھی 2-3-4 ایسے اہم نام ہیں. اب مجھے معلوم نہیں کہ کتنا فرق آتا ہے. زمانہ تو بہت عجیب و غریب اس کے طریقے ہیں انصاف کرنے کے، اور شہرت جو ملتی ہے فوری شہرت، وہ بہت سے لوگوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے. لیکن ان لوگوں کی شہرت پائیدار بہت ہے. ابن انشا کو دیکھیے آپ، ان کے معاصرین میں ناصر کاظمی کو دیکھیے آپ. اس وقت ہمارے یہاں خود جو لوگ شعر کہہ رہے تھے، اس وقت ایک تو آپس میں ربط ان لوگوں میں بہت، اور پھر یہ کہ ان لوگوں کی باتیں بہت ہوتی تھیں. ہمارے زمانے میں یہ سب ختم ہو گیا. آپ لوگ اپنے معاصرین کے بارے میں میرے خیال میں بہت ڈرتے ہوئے باتیں کرتے ہیں. مشاعرے میں تو میں تو جاتا نہیں، لیکن یہ کہ میں نے منظر یہ دیکھا ہے کہ اکثر کوئی اچھا شعر پڑھتا ہے تو اس کے معاصر شعراء جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ چہرہ تو اپنا بنا لیں گے، اس کی طرف دیکھ رہا ہے گویا داد دے رہے ہیں، زبان سے نہیں دیتے تاکہ آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچے. تو یہ سب جذبے اس وقت نہیں تھے. اس زمانے کا ماحول بہت کشادہ، بہت زندہ دل، اور بہت کہنا چاہیے کہ وہ ایک ابن انشا کے معاصرین میں کیسے اچھے اچھے لوگ تھے اس وقت. اور ان لوگوں کی چیزیں جو مقبول ہوتی تھیں صرف گائے جانے کی وجہ سے نہیں. یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے کہ اگر موسیقی کے ذریعے بہت جو چیزیں آتی ہیں ان کا ادبی اعتبار کم ہو جاتا ہے. بہت پڑھے گئے اشعار روزانہ فیض صاحب سے زیادہ کون پڑھا گیا؟ آپ دیکھیے اس سے زیادہ مقبولیت. اقبال کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، وہ کیسی عمدہ گائی گئی ہیں. اور یہ سب چیزیں ناصر کاظمی کے ہاں